أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political, linguistic, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 25 جولائی سن 2009 باب المدینہ کراچی پاکستان میں شدید بارشیں ہوئیں جس کے سبب 3 سال 5 ماہ قبل انتقال فرمانے والے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے مزار شریف کی سلیں اور دیواریں شکستہ ہو گئیں اور قبر ایک طرف سے اندر گر گئی. جب قبر کی مرمت شروع کی گئی تو کئی ایمان افروز معاملات دیکھے گئے. اس سے متعلق مدنی چینل پر ایک مدنی مکالمہ بھی ہوا. مکتبۃ المدینہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے جنازے، تدفین اور طویل مدنی مکالمے کے اہم مناظر پر مشتمل VCD مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ 96 صفحات پر مشتمل کتاب مفتی دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 13 پر درود پاک کی یہ فضیلت نقل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی خاطر آپس سے محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 29 صفر المظفر 1427 سنہ ہجری بعد نماز مغرب کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مرکز الاولیاء لاہور شریف سے لاہور سے ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ بیان دیا، حلفیہ بیان تھا ان کا، اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میری وابستگی کا ابتدائی دور تھا، طبیعتاً میں انتہائی شرارتی تھا۔ ایک بار ڈیرہ اسماعیل خان سرحد پاکستان کا ایک صوبہ ہے، سرحد صوبہ ہے، اس میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر ہے، وہاں دوستوں کے ہمراہ جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ باب المدینہ کراچی سے 12 دن کے لیے ایک مدنی قافلہ تشریف لایا ہے اور اس جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں باب المدینہ کراچی کے مبلغ بیان فرمائیں گے۔ میں اجتماع میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک دبلے پتلے اسلامی بھائی ایک رسالہ پکڑ کر سنا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا باب المدینہ سے آئے ہوئے مبلغ کب بیان فرمائیں گے؟ تو اس سے بتایا کہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ باب المدینہ ہی کے مبلغ ہیں۔ یہ سن کر میں نے شرارت کے انداز میں کہا یہ کیسے مولانا ہے جو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں؟ اس لائے بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں نے طنزیہ جملے کس کر اس کو دکھ کیا، نیز میں ان پر مزید طنزیہ جملے کسنے لگا اور دبلے پتلے مولانا صاحب کو بھی اپنی شرارت کا نشانہ بنانے کی ٹھانی۔ اس ارادے سے دوسرے روز میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس مسجد میں جا پہنچا جہاں مدنی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ چھیرنے کے انداز میں ان دبلے پتلے مبلغ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ رات ہم تو باب المدینہ والوں کی بہت تعریف سن کر آئے تھے مگر آپ تو رسالہ پکڑ کر بیان کر رہے تھے۔ میری اس بات کا برا منانے کے بجائے اس مبلغ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بڑے تحمل کے ساتھ کہنے لگے الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی جو زمانے کے ولی اور دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے سنت و برے بیانات سن کر اور مدنی رسائل پڑھ کر ہزاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ چونکہ میری اپنی بات میں تاثر نہیں لہذا ان کے مدنی رسائل سے دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان مبلغ کے پرخلوص الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ہم تینوں دوستوں کے جگر میں پیوست ہو گئے اور ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور شرارت کے لیے اٹھے ہوئے سر ان خوش اخلاق مبلغ کی عظمت کے سامنے ندامت سے جھک گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کروائیں اور ہم دعوت اسلامی کے ہو کر رہ گئے۔ بعد میں ان سے ہمارا رابطہ باقی رہا۔ آج الحمدللہ عز و جل بیان کرنے والے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں
تحصیل سطح پر مجلس رابطہ برائے علماء مشائخ کا ذمہ دار ہوں، اور میرے دونوں دوستوں میں سے ایک علاقائی اور ایک تحصیل سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اس سنت و برے اجتماع میں شیخ کے طریقہ تنبیہ سنت کا رسالہ پڑھ کر سنانے والے مبلغ کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں، مفتی دعوت اسلامی، مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن الحاج الحافظ القاری المفتی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ خود تھے۔ ان کی سیرت کا یہ ابتدائی واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر با اخلاق اسلامی بھائی تھے، اور کس قدر نرمی ملی، اور جسے نرمی ملی اسے بھلائی ملی، جسے نرمی چلی گئی اس سے بھلائی چلی گئی۔ آپ کی ولادت 26 اگست 1976 ماہ رجب المرجب میں ہوئی تھی۔ کیونکہ آج ہمارے ایسے بہت سے ہو سکتا ہے ناظرین ہو جنہوں نے یہ سنا ہو کہ کوئی ایک ایسے عالم صاحب مفتی صاحب جو دعوت اسلامی کے تھے ان کے ساتھ یہ قبر معاملات ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفتی فاروق رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق اتنا معلومات نہ ہو، بعض پہلی بار ہو سکتا ہے کہ آج مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہاں سننے کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی کچھ سیرت کی جھلکیاں بھی بیان کرتا چلوں۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ماحول میں کیسے آئے؟ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا دعوت اسلامی کے، اور ہفتہ وار اجتماع میں جب میں آیا تو اس کی جو رقت انگیز دعا تھی، کیونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعا بڑی مقبول ہے الحمدللہ، اور بڑی بڑوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آیا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی پریشانیاں مسائل لے کر دکھ درد لے کر آتے ہیں، اور وہاں ہونے والی دعا الحمدللہ ان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کے سبب قبر میں عذاب کے سانپ آ گئے، نہ جانے وہ کیسے خطرناک ہوں گے، کیسے خوفناک ہوں گے، اور ان کے ڈنک میں نہ جانے کیسی تکلیفیں ہوں گی۔ اے مالک، ہم تجھ سے عذاب قبر سے امان چاہتے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ، نزعہ کی سختیاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ابھی تک تو پڑھی ہوئی ہیں، تجربہ تو ہے نہیں، نہ جانے نزعہ کی سختیاں کیسی ہوں گی، وہ تلوار سے 1000 وار سے زیادہ سخت جھٹکا کیسا ہوگا اب نہیں جانتے۔ اے مولا، نزعہ کے وقت ہمیں اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دینا۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو رقت انگیز دعا ہے جو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا سبب بنا، کہ وہ دعا ان کو خود فرماتے تھے کہ مجھے دعا اتنی پسند آئی اور دعا میں ایسا دل لگا کہ اس دن کے بعد میں دعوت اسلامی کا ہو گیا۔ اس کے بعد 1995 میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے جامعات چلتے ہیں اس وقت کم و بیش 78 شہروں میں جامعات موجود ہیں, 100 سے زیادہ جامعات ہیں جس میں کم و بیش 6000 کے آس پاس اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں. وہ جامعۃ المدینہ میں 1995 میں مفتی محمد فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے داخلہ لے لیا. آپ بھی تو غالباً اس وقت جامعہ میں تھے. اسی عمارت ہی میں تھا جہاں مفتی صاحب بھی تشریف لاتے تھے. یہ مقیم نہیں تھے, گھر سے تشریف لاتے تھے روزانہ اور پھر پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے. درس نظامی کی جب درجہ ہوتا ہے, کلاس ہوتی ہے, تو اس میں آیات قرآنیہ کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے, استدلال کے طور پر آتی ہیں, تو یوں گفتگو ہوتی ہے. تو بعض اوقات ہر استاد حافظ نہیں ہوتا, تو کسی مسئلے کے بارے میں مفہوم ذہن میں ہوتا ہے اور آیت ذہن میں نہیں ہوتی, تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس مفہوم کی آیت جو ہے وہ کہاں پر ہے. تو جو مضبوط حافظ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, پھر اس سے اگلی آیت, پھر اس سے اگلی آیت. تو حفاظ میں ایک بات یہ ہے کہ آیت یاد کرنے کے بعد اول تو یہ کہ موضوع کے مطابق آیت کا بر وقت یاد آ جانا اور پڑھ دینا, یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. پھر حفاظ میں ایک یہ بات ہے کہ اگلی آیت تو بتا دیتے ہیں, لیکن ان میں باکمال وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آیت سے پچھلی آیت بھی بتاتا ہو, کہ اس آیت کے پیچھے کون سی آیت ہے, اس آیت سے پیچھے کون سی آیت ہے. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے ہم درجہ اور ان کے اساتذہ سے بھی جیسے سنتے تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی آیت پوچھی گئی قرآن مجید کی, اگر وہ لفظ یاد ہوا تو بھی, لفظ یاد نہیں فقط مفہوم بیان کیا کہ اس طرح کا مفہوم قرآن میں ہے, کس آیت میں ہے, تو مفتی صاحب الحمدللہ فوراً وہ تلاوت کر دیا کرتے تھے. اور جس طرح آیت کے بعد والی آیت کا بتا دیتے تھے, اسی طرح پہلے کی آیت کا بھی تذکرہ قرآن سے بڑا پیارا لگا. الحمدللہ. یہ تو ہم جب ہند گئے تھے, ہمارا مدنی قافلہ, آپ بھی میں عرض کروں, جب ہند ہمارا مدنی قافلہ پہنچا تھا, تو جب ہم رات عشاء کے بعد ہمارے جو مشورے یا دیگر جو بھی معاملات ہوتے, جب ہم آرام کرتے, اب رات کے کسی حصے میں بالفرض کے اٹھیں یا کسی وقت بھی مشورے میں یا کسی وقت بھی, یہ ایک جو تواتر کے ساتھ جو میں نے دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. اب انہیں ڈھونڈنا ہے, اور مفتی فاروق کو ڈھونڈنے کی کہ وہاں نہیں ہے جہاں ہم سوئے ہوئے ہیں, 2 جگہ ہیں, بلکہ ایک جگہ, کیونکہ ہمارے قافلے کا قیام مسجد میں ہوتا ہے, تو ایک جگہ. وہ جگہ کون سے بتاؤں؟ اس مسجد میں, کیونکہ وہ منزلہ تھی, 2-3 منزلیں تھی, اس مسجد کے پہلی منزل پر جہاں محراب وغیرہ ہوتی ہے, اس مسجد کی پہلی منزل کی پہلی صف کے کسی کونے میں بیٹھ کر مفتی فاروق قرآن پڑھ رہے ہوں گے. یہ ان کا کثرت کے ساتھ میرا مشاہدہ, وہ کئی اسلام بھائیوں کا ہمارا مشاہدہ تھا, یہ ایک دیکھا. اور تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ بھی تھے, اٹھتے تھے, اٹھاتے تھے. آپ کہیں گے چلو دوسرے بھی پڑھتے ہوں گے, تو لیکن ان کا تھا کہ یہ اٹھتے تھے اور اٹھاتے تھے. یہ ایسے اسلامی بھائی تھے. 15 شعبان 1421 سن ہجری, 13 نومبر 2001 سن عیسوی میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلا فتویٰ دیا, جب کنز الایمان دارالافتاء کا افتتاح ہوا, بابری چوک, باب المدینہ, اور فتویٰ دیا. اور جب تک ان کی حیات باقی رہی, کم و بیش انہوں نے اپنی حیات میں 4000 فتوے دیے ہیں. 4000 فتووں کے یہ تھے. پھر علمی مقام ان کا ایسا تھا کہ تفسیر جلالین, یہ جو درس نظامی کرتے ہیں طلباء, ان کے لیے بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر جلالین, یہ رابعہ خامسہ وغیرہ کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے. اور اس تفسیر جلالین پر 1200 صفحات کا عربی زبان میں حاشیہ مفتی فاروق کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. اور امیر علیہ سنت کی بڑی تمنا تھی, اور بھی کئی تمناؤں کو پورا کیا. پھر انہوں نے ایک وہ تفسیر کی طرف ان کا مطلب کہا گیا کہ آپ تفسیر لکھیں, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ان کی قرآن پڑھنا, قرآن سے رغبت, قرآن سے شغف, قرآن کا مطالعہ, تفاسیر آیات کا مطالعہ, اس میں ان کو بہت ذوق بہت تھا. ان کو تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے, اور تفسیر کا نام تھا سیرات الجنان. سیرات الجنان
جو ترجمہ کنز الایمان اور اس کے نیچے تفصیل لکھنی تھی صراط الجنان کے نام پر. لیکن ان کی حیات کا ایک وقت تھا کہ اس وقت ان کو دنیا سے جانا تھا. 6 پارے تک یہ لکھ سکے, اس کے بعد یہ مکمل نہ کر سکے. البتہ میں ذرا وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا جلدی آگے بڑھتا چلوں. جی, دعوت اسلامی کے 5-6 سے زائد شعبوں سے ان کا تعلق تھا. مجلس افتاء میں بھی تھے, رکن شورا تھے, اور دیگر جو جامعات وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ ساری ذمہ داری بالکل بحسن و خوبی جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے. میں نے بھی مجلس افتاء کے حوالے سے بھی اور مکتب افتاء میں بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارا. تو چند باتیں جو محسوس کی وہ یہ کہ بہت کم ایسے خوش نصیب مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے انداز اور مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر گویا وہ اپنے عادت بنا لیتے ہیں اور اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو فاروق بھائی کی مسکراہٹ کا انداز اور بات چیت کرنے کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت حد تک امیر اہل سنت سے مشابہ تھا. اور یہاں تک کہ ایک بار دارالفتاء میں اس وقت ہوا کرتا تھا, ایک دوسرا جو شاہ فیصل کالونی میں ہے, تو وہاں پر تشریف لائے, واپسی میرے ساتھ پیدل روڈ تک آئے. تو یہ اپنے وقت کے پابند تھے, جس وقت جس مقام پر پہنچنا ہوتا تھا وہاں موجود ہوتے تھے, اور ٹائم دے کر کبھی وعدہ خلافی والی صورت ان کی اس میں نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے سارے معاملات کو بڑے اچھے انداز میں چلاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ جس جگہ جانا ہوتا ہے وہیں پہنچتے ہیں, اور واپس بھی آپ بس میں سفر کر کے آپ واپس اپنے گھر جائیں گے. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پابندیاں کرتے ہیں اتنے مختلف شعبہ جات میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اچھی طرح انجام دے رہے ہیں. تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ بالکل تحدیث نعمت کے طور پر تھا. کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری, سبحان اللہ, یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو مجھے اپنی ذمہ داری کا بار بار احساس رہتا ہے اور میں اس کو وہ پورا کرتا ہوں. تو یہ تھا کہ ان کے اندر فضول باتیں کرنا اور فضول کام یہ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. انہیں نہ فضول باتیں کرتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا, نہ فضول کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. تو جب آدمی فضول گوئی اور فضول کاموں کی عادت کو ترک کر دیتا ہے تو کرنے والے جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت, سیدھی سادی سی اور ایک بڑا ہی مطلب پیارا اور ستھرا اور سچا انداز تھا ان کا. یار ایک جو یہ بھی جتنی ماشاءاللہ علمی اور قابلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ میں وہ معاملات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جب شورا اور کابینہ کے مشورے ہوا کرتے تھے تو مفتی صاحب کا جو وقت کی پابندی سے آنا, معاملات کو دیکھنا, اور پھر اس وقفے میں جیبی رسالے اپنے جیب میں رکھنا, اور جو بھی وقفہ آئے تو بس وہ امیر اہل سنت کا رسالہ جو ہے وہ کھولنا اور اس کو پڑھ لینا. مطلب یہ کہ الحمدللہ اس معاملے میں بھی مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں, لیکن وہ رسائل امیر اہل سنت کے رسالے پڑھنا اور وقت کی پابندی کا احساس کرنا بہت ان کے اندر نمایاں ایک وصف تھا. یہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے. کتنے؟ 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو. 4 سال تک تکبیر اولیٰ جو جتنا یہ ان کے ساتھ رہے فوت ہوئی ہو. اور میرا اپنا ذاتی بھی مشاہدہ ہے کہ صف اول کے حریص تھے. آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ اچانک یہ ہمیں اطلاع ملی 18 محرم الحرام 1427 ہجری کو, یہ 17 فروری تھی 2006, یہ بھی ہم 2009 میں ہیں, تو 17 فروری تھی اور جمعہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ کے ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 1976 اور 2006 کتنے برس ہوئے, 30 سال 30 سال کی عمر میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داغ فراقت دے گئے. اور ایسا دے گئے کہ اب بھی یاد آتے ہیں تو یاد آتے ہیں. اپنا نعم البدل اپنا ثانی چھوڑ کر نہیں گئے. خیر جب انسان کا وقت آتا ہے تو اس نے دنیا سے جانا ہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان کا جب انتقال ہوا فیضان مدینہ میں ان کی میت لائی گئی اور اسلامی بھائیوں کا ایک ریلہ آ رہا تھا ان کی آخری دیدار کا. ہمارے آخری دیدار ایک معروف ہے آخری دیدار کے لیے. امیر سنت کو جب پتہ چلا, امیر سنت عرب امارات میں تھے,
اور کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی نا، تو وہاں کے جو اسلامی بھائی تھے امیل سنت کے ساتھ، ان کو تو اطلاع ہو گئی، وہ جانتے تھے امیل سنت روزے سے ہیں، جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ فاروق کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ کھائیں گے پئیں گے کیسے. ان کی یہ، کیونکہ اب اتنی دور تھے تو کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا. خیر وہ افطار ہوئی، اور افطار ہونے کے بعد پھر اس نے بتایا تو ان کا بیان ہے کہ امیر سنت کی پھر طبیعت میں تبدیلی آ گئی کہ یہ کیا ہوگا. یعنی ایک شوق ہے، یہ ہم سب کے لیے شوق تھا، جو ان کو جانتے تھے سب کے لیے شوق تھا کہ یہ کیا ہو گیا، فاروق انتقال ہو گیا. خیر پھر وہ اب رات کی فلائٹ لے کر امیر سنت آئے، اور پھر ہفتے کو فیضان مدینہ میں کم و بیش 10:30 بجے کے آس پاس ان کی نماز جنازہ تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اب آپ کو ہم وہ مناظر دکھاتے ہیں جس سے مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری دیدار ہے. اور اس آخری دیدار میں پھر آپ دیکھیں گے امیر سنت جنازے میں شریک ہیں، امیر سنت کاندھا دے رہے ہیں، دائرہ ایک بنا ہوا جس میں امیر سنت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کاندھا دیتے ہوئے ہیں. ایک عاشق رسول، مشہور و معروف نعت خواں، مرحوم نگران شورا دعوت اسلامی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے ساتھ پھر ان کی تدفین ہوئی. تو وہاں لحد ہے، اسلامی بھائی جمع ہیں، امیر سنت اپنے ہاتھوں سے جو قبر میں اتار رہے ہیں. اور اس وقت امیر سنت پر جو ایک کیفیت آ رہی تھی کہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چہیتا بیٹا دنیا سے چلا گیا، مدنی بیٹا ان کا سب سے چہیتا مدنی بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا. ایک ایسا باپ جس کا مطلب اس طرح کوئی چلا جائے، اس باپ پر کیا کیفیت ہوتی ہے، ان گھر والوں پر کیا کیفیت ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں. لیکن آپ کا ایک گھر کا ایک فرد جدا ہوتا ہے، یہاں تو پوری دعوت اسلامی جیسے کہ وہ ہمیں جیسے اجاڑ کر چلے گئے، تو کچھ رہا نہیں ہمارے پاس ایسا، مطلب کہ مرد کامل، مرد کلندر اور ایک زبردست اسلامی بھائی تھے. آئیے ان مناظر کو ایک بار دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. نہیں ہوتی دغل میلا، نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا، نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا، نہیں ہوتا. نہیں ہوتی دغل میلا، نہیں ہوتا کفن میلا، نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا، نہیں ہوتا. نہیں ہوتی دغل میلا، نہیں ہوتا قبر و حشر کا اسی قبر کی تھوڑی تھوڑی مٹی کی چٹکی لے کر
अव्वल आपके दुरूद शरीफ 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर इसको दम करके रुमालों में जमा कर नहीं होती दहन मैला। ये जो कुछ आपने पढ़ा ये नियत भी करते रहे कि इसका सवाब संस्कार को पहुंचे, संस्कार भी सोचते हैं मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का Yakuba, tidak ada. Yang
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورہ اخلاص جو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ سب لکھ کر ابھی بھی حصہ لے ہوگا، خود بھی کر دیں آپ لوگ. اور تیجے میں بھی میرے کو یہ پرچیاں پہنچا دیں تو تیجے میں انشاءاللہ زیادہ لوگ پتہ چلے کہ راجستانی میں رہنے میں کتنا فائدہ ہے اور روڈ پر بھاگ جانے میں کتنا ناراض بھی ہو. دعوت اسلامی سے ناراض ہو گئے، مجھ سے ناراض ہو گئے، نگران شدہ سے ہو گئے، پیشن شدہ سے ہو گئے، دعوت اسلامی میں پڑھے رہے تو پڑھے سے. اور مجھے بس فاروق بھائی کی خبر پڑی اور مجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا. پھر میں نے نگران شدہ سے کیا کہ مجھ سے تو کہا نہیں آیا کہ مجھ سے محبت مت کرتا. میں نے ایسے محبت کہ عالم تو ہزار سبھی اچھے لیکن عالم باعمل کم نظر آتا ہے. انشاءاللہ کالیمت کی باتیں میں سنوں. مجھے بھی معلوم چند باتیں وہ دیکھتا رہا ہوں جو سب کو نہیں معلوم ہوتی. یہ لائٹ میں نہیں دیکھتے میں بھی جانتا ہوں. اللہ میرے رسول کی لعنت میرے سلسلے کے بیٹے کے صدقے میں بھی کشتہ رسول پر مسکراتے ہوئے دیکھنے والے بدنصیب اسلامی بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ دفعہ آپ کی آنکھیں مبارک بھی کھل گئی. سبحان اللہ. میں دعوت ثانی جو میرے ہیں وہ میرے دعوت ثانی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ کسی ذمہ دار سے دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا. انشاءاللہ سب خیر ہے. گندا ہے بھول کرتا ہے. میں بھی بھول کرتا ہوں، بیچارے شکا والے بھی کرتے ہوں گے، مبلغ بھی کرتے ہوں گے. ہم سب معصوم تو نہیں، نبی تو نہیں، گناہ تو کرتے ہیں. ہمیں کچھ رجسٹر کرتے ہیں پیار محبت سے. دعوت اسلامی کو بس چلاتا ہے. اس کو مت چلاتے رہنا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب العالمين يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا الدنيا حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله آمين آمین. ہم نے ہمارے حاجی فاروق کو تیری رحمت کے سپرد کیا. اے اللہ تیری رحمت کے حوالے اب تو کیا ماں باپ کا رشتہ، کیا ہماری دوستیوں کا رشتہ ہے. تیری رحمت ہی جو کچھ ہے اس کے کام آئے گا تو ہی کرم کرے گا. مولا تیری رحمت اب کام آئے گی ہے، تو ہی اس کے کام بنائے گا. روشن کرے گا. ہم بتی لگا نہیں سکے، لگاتے تو بھی روشنی ہو نہیں سکتی. اے اللہ تیرے محبوب کے نور سے ہمارے حاجی فاروق کی قبر جگمگ جگمگ تیری خوبیاں بدلی کس کے بارے میں کیا ہے. بیچارے کی قبر کو
اللہ میرے تجھ سے راضی تھا آخری سانس تک تو نہیں راضی ہوں آمین یا رسول اللہ میں اس سے راضی ہوں آمین یا غوث اعظم میں اس سے راضی ہوں آمین اس پر بھی میرا مشتاق کرم ہو جائے آمین یا رسول اللہ کا مشتاق سے بھی راضی ہوں آمین یا غوث اعظم مشتاق سے بھی راضی ہوں کرم 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 میں دعوت اسلامی والے کے دعوت اسلامی کا کام سے کاموں سے کیا کرنے والے سے راضی ہوں اللہ راضی ہوں کیا کام کرے گا اللہ پسند دعوت اسلامی کے مبلغوں کے صدقے میں مجھ سے راضی ہوتا اے اللہ میرے جامعات کے طالب علموں کے صدقے میں اے اللہ علماء رسول کے صدقے میں طلباء علم دین جب شہرہ مدینہ لیا اس سے پہلے کیا کوئی بیچارہ اللہ اس کو بھی کرم کر دے آمین اس کی بھی بخشش اس کی بھی کر دے الہ العالمین زیر امت خضرہ شہادت نصیب جنت البقیع میں مغفرت اور جنت الفردوس میں ہم کو علی مشتاق کو ہر دعوت اسلامی والے کو عطا کا توفیق اے اللہ تمام اولیاء کرام کا واسطہ خصوصاً مرشد وفاق کا واسطہ میرے آقا علی حضرت کا واسطہ میرے پیر میرے مدینہ کا واسطہ ہمارے حاجی فاروق کی مغفرت کر دے بے حساب بخش دے قبر کو نور سے بھر دے قبر کو خطے بدر تک نصیب کر دے ان کی قبر کو جنت کا مقام بنا دے یہ دعائیں حاجی مشتاق کے حق میں بھی قبول کی سب کے حق میں بھی اللہم آمین اللہ محبوب کی مغفرت آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول صلى الله تعالى على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خدينا جفدين والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله چاہے قبر کی عذاب ہو نمازوں کی عذاب ہو چاہے بچے کی چاہنے کی عذاب دی جاتی ہے ہر عذاب کا جواب دیا جاتا ہے یہ ہم حاجی فاروق علی قبر پر اذان دے رہے ہیں تو اذان جو ہے اس سے رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان جہاں تک آواز جاتا ہے بھاگ جاتا ہے انشاءاللہ اسی دوران اس کرم ہو جائے گا کرم ہو چکا ہوگا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يا محمد فاروق بن جميلة يا أختاري أختارية قل ربي الله قل ديني الإسلام قل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گری گر فرشتے بھی اٹھائے اب تو پائے راز سے میں فرشتوں کی ہوں مر کے ہمارے ہاتھ سے دل والے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی جو آپ نے منظر دیکھا کہ امیل سنت نے کتنے پیارے انداز سے اور قابل رشک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں اپنے مدنی بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں فاروق سے مشتاق سے راضی ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے، غوث پاک آپ بھی راضی ہو جائیے۔ پھر عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ میری رضا کیا، بس تو ہم سے راضی ہو جا، جامعہ کے طلباء علماء اہل سنت کے ساتھ کہ ہم سے راضی ہو جا۔ اور اس طرح اپنے مدنی بیٹے کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا، اور کیسا سپرد کیا یہ اتنے سالوں کے بعد جو ہمارے سامنے ایک بات آئی۔ میٹھے اسلامی بھائیو، تدفین کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تلقین ایک اسلامی طریقہ ہے، روایتوں میں بھی یہ مضامین موجود ہیں، تلقین کی جائے۔ تو عربی میں تلقین کے لفظ ہیں، وہ تلقین کی گئی۔ اب امیل سنت کے اپنی مدنی بیٹے کے ساتھ، ان کے حسن اعتقاد کے ساتھ، پھر وہ ایک اپنا ایک انداز تھا، تو ایک اپنی ہی جو امیل سنت کی ایک جو مادری زبان ہے میمنی، کیونکہ مفتی فاروق بھی یوں مطلب کہ میمن لینگویج تھی ان کی، تو اب اپنی مادری زبان میں جیسے کہ وہ فرما رہے ان کو تلقین کر رہے تھے کہ بیٹا جب قبر میں تمہیں سرکار کی زیارت ہو تو قدموں سے پکڑ لینا، میرا سلام عرض کرنا اور فوراً پکار کے کہنا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ آئیے وہ امیل سنت کا وہ جو خوبصورت سا ایک پیارا سا عشق اور محبت بھرا جو انداز ہے، آئیے وہ انداز کی تھوڑی سی دیکھیں۔ یہ ایک اب وہ جو ماحول تھا مووی بنانے کا، اور اب وہ آپ کو جیسے پروفیشنل مووی کہتے ہیں، ظاہر اتنی پرانی بات ہے، وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بس دیکھنے اور سمجھنے کے لیے چند سے مناظر ہمارے پاس محفوظ ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تھوڑی غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آئیے امیر سنت کا وہ عشق و محبت بھرا اپنی مادری زبان میں فاروق سے بات کرتا ہوا انداز دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ دیکھا ہے نا، میرا سلام عرض کردہ قدم پکڑنے آقا کے آقا کا وکیل بھی لگا میرے بے ساتھ کا تجھا ہوا رسول اللہ سرکار کے سلام علیکم۔ دیکھا آپ نے
کس انداز سے اور کس شان و عظمت کے ساتھ اپنے اس مدنی بیٹے کو امیر سنت نے اپنی تدفین کی، اور پھر وہی جو ایک اہل سنت کا ایک معمول ہے، پھر اذان ہوئی قبر پر، اور قبر کے پاس اذان بالقبر کا جو ایک ہے معاملہ وہ ہوا، اور پھر اسلامی بھائی 12 گھنٹے تک رکے رہے، انہوں نے جو دیکھا کئی چیزیں تھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا بھی آپ نے تدفین کا معاملہ دیکھا، تو حالیہ ابھی بارشیں ہوئی جولائی کے مہینے میں باب المدینہ میں، زبردست بارشیں ہوئی، کہتے ہیں کہ پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹے ہیں اس بارشوں سے۔ اس بارش میں مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تدفین ہفتے کو ہوئی ہے 18 فروری، اور اب آپ کے سامنے ہے جولائی میں 2009، تو غصہ ہے وہ مزار شریف کا بارش کی وجہ سے شکستہ ہو گئی، اور ایک حصہ جو تھا وہ زمین میں ان کی مزار شریف میں داخل ہو گیا۔ اب وہ مزار شریف کا جو حصہ زمین میں داخل ہوا بارشوں کی وجہ سے، تو پتہ چلا تو اسلامی بھائیوں کو جیسے علم ہوا تو وہ پہنچے وہاں کہ بارش، اب وہ جو اسلامی بھائی وہاں پہنچے اور انہوں نے جو وہ شکستہ حصہ دیکھا، شکستہ حصہ دیکھنے کے بعد انہوں نے جو کچھ دیکھا مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف میں حال، تو جو ہم کل جو ہم وہاں فیضان صحرائے مدینہ میں حاضر تھے کہ ان کی قبر کی مرمت کے سلسلے میں، تو چونکہ پھر ہم فجر میں پہنچے تھے، کل کی بات ہے، اور مفتیان کرام علماء کرام ہمارے ساتھ تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ شکستہ تھی، اور اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ایک سیل تو جیسے گری گئی تھی اندر میں، تو مطلب وہ ہو چکا تھا، اس خالی حصہ ہول سا بن چکا تھا، لیکن جو دوسری چیز تھی وہ بھی گرنے والی تھی، لیکن چونکہ ایک شرعی رہنمائی نہیں لی گئی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ قبر تو ویسے کھل گئی تھی، قبر کھولی نہیں جا رہی تھی، قبر کھل گئی تھی، اب قبر کی مرمت کرنی ہے، اس کے جو شرعی احکامات ہیں وہ پھر ہم وہاں پہنچے تھے، اور صبح ہمارا وہ وہاں مشورہ ہوا مزار شریف پر، پھر یہ ہوا کہ رات کو کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ پورے شہر کے اندر اور مختلف مقامات پر اور شہر کے باہر بھی اطلاع پہنچ گئی کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے، تو پھر ہم نے کوشش کی کہ بھائی اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ہو جائیں گے تو پھر وہاں کچھ کام نہیں ہو سکے گا، تو ہم نے اسکرینیں لگا دی کہ اگر کچھ ایسا ہو تو پھر وہ جیسی ہماری شرعی رہنمائی ہوتی رہے گی، علماء مفتیان کرام ہمارے ساتھ تھے، تو جو ہمیں اجازت ملتی رہے گی تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہمیں تاثرات ملے ہوئے تھے، اور اسلامی بھائیوں نے جو وہاں جا کر دیکھا تھا، جس وقت بارش ہوئی تھی اور جس وقت قبر شکستہ ہوئی تھی، اس وقت جو اسلامی بھائیوں نے منظر دیکھے تھے، آئیے ان اسلامی بھائیوں کے تاثرات جو ہم نے کل صحرائے مدینہ میں ان کے لیے، ان تاثرات کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ آپ نے کیا دیکھا؟ جب اسلامی بھائی اندر اترے تو میں نے یہ دیکھا کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی چمک رہی تھی۔ میں مفتی صاحب کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ عام طور پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، گرین روشنی جس طریقے سے جیسے لائٹ جلاتے ہیں گرین روشنی، اس طریقے کی گرین روشنی، اور ان کی زلفیں بھی نظر آ رہی تھی، اور امامہ شریف بھی سجا ہوا نظر آ رہا تھا الحمدللہ۔ وہاں مشورہ اسلامی نے مجھے نیچے اتارا، جب میں نیچے گیا تو الحمدللہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامہ سلامت تھا الحمدللہ رب العالمین، اور پیشانی سے کچھ سرکا ہوا، خوشبوئیں الحمدللہ ابھی تک بھی آ رہی ہیں، کھڑے ہوئے ابھی بھی ہم خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور الحمدللہ پیشانی سلامت تھی، اور الحمدللہ رب العالمین مفتی فاروق علیہ رحمہ کی مزار پر خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، چہرہ قبلہ سے اور ان کا ہاتھ جس طریقے سے صلاۃ و سلام کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے یا نماز کے لیے باندھا ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو لباس، جو چادر اور جو رومال وغیرہ میرے پاس تھا، الحمدللہ حال اس میں ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے بھی یہی چیز دیکھی؟ آپ بھی یہ آپ نے جو دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی یہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی نظر آ رہی تھی، امامہ نظر آ رہا تھا، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، ایک نے کہا کہ میں نے ان کا ہاتھ کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جیسے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ مجھے صحرائے مدینہ میں جب ہماری حاضری تھی تو وہاں فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، وہاں بھی اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی، ایک نے کہا کہ میں نے ان کے پاؤں کی انگلیاں دیکھیں، تو
جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا، اور یہ 3 4 5 6 اسلامی بھائی تھے وہاں تھے، ان سب نے مجھے یہ بتایا، باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈ تک بالکل سبز روشنی، سبز نور ان کی قبر سے نکل رہا تھا۔ یہ سارے منظر انہوں نے اس وقت دیکھے۔ البتہ ہمیں اجازت ملی، وہاں گئے، ان سب سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے، تو انہوں نے سارا بتایا کہ اگر یہ اس کی مرمت نہ کی گئی تو ایک دوسری سیل ہے، ایک تو سیل جو کھل گیا تھا، انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے، تو جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر جائے گی کہ نیچے تو اس کو سپورٹ نہیں ہے۔ اب آیا قبر کی مرمت کے متعلق جو حکم شرعی تھا ہم نے وہ حاصل کیا۔ اب یہی تھا کہ آیا جسم نکال کر قبر کی مرمت ہوگی یا جسم کے ساتھ قبر کی مرمت ہوگی، جو سچویشن ہوگی وہ وہیں جا کر ہی طے کیا جائے گا، یہی تھا حضور جی۔ تو خیر اب پھر ہم وہاں پہنچے تو جو شکستہ حصہ تھا، پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچے اور وہ شکستہ حصہ ہمارے سامنے آیا جو ایک ہال سا بنا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاؤں گا، تھوڑے سے وضاحت کر دوں۔ پھر ہمارے اسلامی بھائی نے، ہمارے مفتیان کرام نے ہماری رہنمائی کی کہ پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی اندر جائے اور وہ یہ دیکھ لے کہ آیا جسم نکالے بغیر، کیونکہ جسم کے متعلق تو ہمیں معلومات حاصل ہو گئی تھی، جو ان کی کیفیت تھی، جو ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں بتایا، اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ تھا کہ آیا ایک اسلام اندر جائے کہ آیا یہ اندر ہی اگر ان کا جسم رہتا ہے تو کیا یہ مرمت ممکن ہے، کیونکہ اب سل، تو پھر ہمارا یہ ہوا کہ جی امیر علیہ سنت کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا مدنی العطاری، ایک عالم بھی ہیں، پیرزادے ہیں، ماشاءاللہ ایک نیک سیرت، نیک طبیعت اور بلند حوصلہ، خوف خدا والے اسلامی بھائی، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور مفتی کورس بھی کر رہے ہیں، تو ایک علمی اور ایک روحانی شخصیت کے ایک جامع تھے۔ تو پھر ہمارا آپس میں مشورہ ہوا کہ شہزادہ عطار کو عرض کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ دیکھیں۔ تو جیسا کہ آپ ابھی یہ دیکھیے، یہ مزار شریف کا قطبہ ہے، یہ اوپر جیسے کہ یہ پہلے جنگلہ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ جو شکست حال تھا، پھر ہم نے جنگلہ ہٹایا۔ جب جنگلہ ہٹایا تو اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو ہال نظر آئے گا، یہ ہال ہے، یہ نیچے گر چکی تھی سیل، اور اس کے ساتھ جو دوسری سیل ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی تھی، اور اس گرنے کے متعلق جب شہزادہ عبید رضا جب مزار شریف میں گئے، جیسا بھی آپ دیکھیں گے، یہ شہزادے اس وقت مزار شریف میں، انہوں نے یہ ان کا رخ دوسری طرف ہے، تو انہوں نے جب یہ سارا حال دیکھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو سیلیں ہیں یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، لیکن مزار شریف سے جسم نکالنے کی حاجت نہیں ہے، جسم اندر رہتے ہوئے بھی سیل تبدیل ہو جائے تو یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو پھر ہمیں دوبارہ شرح رہنمائی لی، تو پھر انہوں نے یہی فرمایا کہ جو شہزادے اندر ہیں یہ اندر ہی رہیں، کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے، کیونکہ یہی حضور موقف چل رہا تھا، کسی اور کو اندر نہ بھیجا جائے، اور یہی مطلب اوپر جو اندر سے سیل نکالنی ہے وہ نکالنے کا معاملہ کر لیں۔ اگر اس دوران شہزادہ عطار نے جو کچھ دیکھا، کیونکہ وہ چادر جو ان کے اوپر جو ڈالی گئی تھی تو وہ جو اس کا کچھ حصہ جو ان کا جو ظاہر ہو رہا تھا، وہ حصہ جو شہزادے نے دیکھا، آئیے شہزادے سے پھر ہم نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا، تو شہزادے بتا رہے کیا دیکھا انہوں نے۔ جی کیا فرما رہے ہیں رضا بھائی؟ ان کا قبلہ ہوئے، چہرہ شریف قبلہ ہوئے، سبحان اللہ۔ ہمارے شہزادہ عطار فرما رہے ہیں کہ چہرہ ان کا قبلہ ہوئے، امامت شریف، پیشانی مبارک آدھی، پیشانی مبارک کا ایک حصہ، امامت شریف، اور ہلکی ہلکی سائڈ میں بالے، زلفوں والے جو بال ہیں وہ الحمدللہ ہمارے شہزادے عطار دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جب شہزادے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مزار شریف بن تو سکتی ہے، لیکن اب ایک حصہ ہٹا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں تھی شرعاً کہ ہم کوئی جو جسم تھا اس کے اوپر کوئی تصرف کرتے۔ البتہ اندر معائنے کے دوران ان کی نظر امام شریف پر پڑی، پیشانی کا ایک سائڈ سے ایک حصہ ان کو کھلا نظر آیا، اگر جو اس کے بعد گرد و مٹی تھی وہ تھی، اور سائڈ سے ان کو زلفیں نظر آئیں۔ پھر ہم نے اجازت لی کہ اگر اجازت دے تو صرف اس حصے کو ہم کیمرے میں بند کر لیں، تو ہمیں اجازت دی گئی کہ اس حصے کو آپ کیمرے میں بند کر سکتے۔ تو پھر جو کیمرے میں جو حصہ بند کیا گیا
رضا بھائی جب اندر تھے، کیونکہ اب کسی کو نہیں اتار سکتے تھے، کوئی کیمرہ مین ہم بھیج نہیں سکتے تھے، اب حاجی رضا کو پھر تھوڑا سا وہ سمجھا دیا گیا کہ اس طرح آپ نے ترکیب بنانی ہے کہ یہ اس طرح کیمرہ آپریٹ کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کیمرہ اندر لے جا کر جو یہ بنا سکتے تھے انہوں نے جو کچھ بنایا، اور جو اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 2006 میں ان کی تدفین ہوئی، اور 2009 جولائی کل تاریخ تھی ان کی 29 ہو چکی تھی. 29 تاریخ کو جو دیکھا گیا 2009، تو کم و بیش 3.5 سال کے بعد ایک ایسا شخص جو عالم تھا، مفتی تھا، اور غوث پاک کا مرید، اعلیٰ حضرت کا دیوانہ، امیل سنت کا شہدائی، دعوت اسلام کا مبلغ، اس کے امامہ شریف پیشانی کا حصہ، پھر وہ پیشانی کا حصہ جو وہاں شرکا جماعت ہے ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ وہاں جو اسکرین لگائی گئی تھی تو باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہاں پیشانی نظر آ رہی ہے. آئیے اب وہ روپ اور منظر ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. یہ مزار شریف کا منظر ہے، یہ شہزادے ہیں، اور یہ اب اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو نشان، یہ امامہ شریف، یہ زلف شریف، بال، اور یہ پیشانی ہے جو کیمرے میں بند کیا گیا. اور اس کو باقاعدہ وہاں جو ہزاروں اسلام بھائی جمع تھے وہ اسکرین پر دیکھ رہے تھے. ابھی آپ اپنے بھی مدنی چینل کی اسکرین پر یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا. یہ دیکھیں سائیڈ میں یہ دیکھیں، ایک اسکرین پر ایک شخص نظر آ رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ یہ پیشانی نظر. یہ دیکھیے، یہ اسلام بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرین پر باقاعدہ مفتی فاروق کی پیشانی نظر آ رہی ہے. اب یہ منظر کیمرے میں جس طرح مطلب کہ محفوظ ہو سکا، حاجی رضا ماشاءاللہ جتنا لے سکے تو انہوں نے لیا. لیکن رضا بھائی نے بھی خود فرمایا کہ جو چمکتی دمکتی پیشانی میں نے دیکھی تھی وہ کیمرے میں بھی نہیں آئی. یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چمکتی دمکتی، کیونکہ اسلامی بھائیوں نے بھی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی تھیں، لیکن چونکہ یہ سب معاملہ ہمیں جتنی اجازت ملی اس کے بعد جو رضا بھائی نے دیکھا، یہ آپ نے دیکھا، وہ منظر آپ نے دیکھا. امیر علیہ سنت کا پھر فون اس سے پہلے جو منظر دکھا، اس سے پہلے تشریف لایا. امیر علیہ سنت نے ہی اعلان کیا کہ انہیں وہ کیمرے میں جو منظر بند کیا گیا وہ منظر دکھا. امیر علیہ سنت عرب امارات سے انہوں نے فون کیا. ظاہر ہے کہ ایک ان کا مدنی بیٹا کا روحانی بیٹا، اور اس کے ساتھ اتنا مطلب کہ ایک واضح معاملہ ہوا، اور 3.5 سال کے بعد الحمدللہ مزار شریف میں ان کا امامہ، چہرہ، ہاتھ، سب کچھ دیکھنے والوں نے دیکھا. اور جو ہمارے کیمرے نے بند کیا وہ ابھی آپ نے بھی مدنی چینل پہ دیکھا. ان کے اپنے جذبات تھے، اور انہوں نے اپنے فون کر کے اس شرکا اجتماع سے، شرکا جو وہاں جمع تھے ان سے الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت بھی کروائی. ہمارے حاجی فاروق جو کہ عمر میں بھی کافی مطلب نوجوان تھے، 30 کے آس پاس والے عمر تھی آپ کی، اور حافظ قرآن بھی تھے، اور پکے حافظ قرآن تھے، اور عامل بالقرآن بھی ہم نے ان کو دیکھا. ہم نے ان کو توبہ کرنے والا بھی پایا، ان کو ہم نے عبادت گزار بھی پایا تھا. یہ کہوں گا تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ایسا عالم باعمل میری آنکھوں نے کم دیکھا. اگر کہوں نہیں دیکھا تو بھی شاید غلط نہیں. اور الحمدللہ اندر جا کر غلام زادہ حاجی عبید رضا نے مفتی دعوت اسلامی کی مرید بنا لی ہے. ان کی پیشانی، ان کے سر کے بال کچھ اس میں آئے، اور امامہ شریف بھی آیا الحمدللہ. ورنہ پیشانی بھی کسی کو نظر آنا 3.5 سال کے بعد امامہ برابر ان کے صحیح صورت میں اسی طرح ہونا، بال کا نہ جھڑنا، یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عادت کا نظر نہیں ہوتا، جس کو ان کا
تو کرشمہ قدرت کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دعوت اسلامی پر کتنا کرم ہے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات دعوت اسلامی والوں کے آپ سنتے پڑھتے رہتے. آج اس کرشمہ قدرت کو دیکھنے کی خوشی میں میری درخواست ہے کہ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کی نیت سے، ان کو تحفہ دینے کی نیت سے آپ مدنی قافلے میں سفر کے ترکیب بنائیں. جتنے بھی آئے ہیں کون کو نیت کرتا. اس روح پرور منظر کو جو ابھی ہم نے دیکھا صحرا مدینہ میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر، اس سے وہاں جو لوگوں نے دیکھا تو چند لوگوں کے جو تاثرات ہم نے ابھی نکالے آپ کے لیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. آپ کا کیا نام؟ ڈاکٹر محمد رفیق ہے میرا نام. میرا نام علی عارف خان ہے، میڈیا سے تعلق ہے میرا. جی مجھے شیخ محمد اجاز نام ہے. کاشف اتاری. محمد جنید اتاری. محمد عمر عباس صادری. مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی جو مرمت کے مناظر تھے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں. بس تاثرات کیا ہوں گے، یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ. روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس ٹائم. ہمارے مرشد کا کرم ہے. اللہ کے ولی ہیں، وہ حیاتی رہتے ہیں. مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ کرامتیں سنی تھیں اور اللہ کے یہ ولی تھے. اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے مسلک اہل سنت میں، اور پھر مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی. یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے، ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے، ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھوں دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا. ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی، فرما رہے تھے کہ یہ اتنا پیارا ایک مطلب انداز تھا کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ایسے موقع پر تو کوئی بھی مطلب کہ اب جو تھے سب کے جذبات تھے کہ کچھ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، لیکن ہمیں امیل سنت نے ایک بات سکھائی ہے، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. شریعت جتنی رہنمائی کرے گی اتنا ہی آگے بڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جذبات یا جو ہمارے احساسات وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن جتنا ہمیں شریعت ایسا کرنا ہے. تو ایک اسلام بھائی کا بیان ہے کہ یہ سارے مناظر تو بڑے پرکیف اور اس سے مطلب ایمان کی تازگی، روح کی تازگی سب اپنی جگہ پر، لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ دعوت اسلامی کا جو شریعت کے حکم پر جو پابندی دیکھی یہ مدینہ تھی. تو اور یہ آپ نے ابھی جذبات تاثرات دیکھے اسلامی بھائیوں کے. ایسی تحریک جس میں ایسی بہاریں آتی ہوں، کیا ہمیں شامل نہیں ہو جانا چاہیے اس کے مدنی کام؟ اور ایسا سلسلہ کہ جس میں امیل سنت کی غلامی سے ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن ملتا ہے، غوث پاک کا دامن ملتا ہے، ایسے سلسلے میں داخل ہونا چاہیے، ایسی تحریک کا کام کرنا چاہیے، اور کرتے رہنے میں ہی الحمدللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جاتی. یہاں جو دعوت اسلامی کے اسلام بھائی جمع ہیں، نیت کر لیجئے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، مکمل وابستہ رہیں گے، اور مدنی ماحول میں وابستہ رہتے ہوئے مدنی کام کرتے رہیں گے. دیکھیں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدنی قافلے کے پابند، مدنی انعامات کے پابند، مطالعے کے پابند، احساس ذمہ داری والے. ان کے انتقال کے بعد ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے تھے، اور جب ان کا یہ انداز دیکھا جو تدفین کا تھا، بڑے بے ساختہ ہو کر کہنے لگے کہ یار کوئی ایسا ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کام ہو جائے دعوت اسلامی کا. یقین مانیے ان کی تدفین کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا، تبدیلی آئی کہ یہ کیا ہے. اور یقیناً آج جو کچھ دیکھا گیا اس کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کو ہوگا کہ ایسی قابل رشک موت جو انہیں آئی ہے، اور 3.5 سال کے بعد ایسا قابل رشک منظر کہ اس شخص کا مطلب کہ یہ جسم کا حصہ جو لوگوں نے دیکھا ہم نے جو دیکھا وہ بھی مدینہ ہے. تو تمام اسلامی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی پر اللہ کا بہت کرم ہے. جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا. جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا. غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا. غلامان محمد
میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب. باتیں بہت ہیں. کتاب مفتی دعوت اسلامی، اس کو حاصل کریں. اس میں بہت کچھ مواد ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، میں نہیں بیان کر سکا ہوں. اور ایسی مدنی تحریک کہ جس میں وقتاً و وقتاً ایسی بہاریں ملتی ہیں، اس تحریک سے وابستہ ہو جائیے. یہ تحریک ہمیں اعلیٰ حضرت کے دامن سے، غوث پاک کے دامن سے وابستہ کرتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت دیتی ہے، مدینے کی محبت دیتی ہے، اور سچا پکا عاشق رسول بناتی ہے، غلام رسول بناتی ہے. اور غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب. کبھی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غیبت کرتے نہیں سنا. ہم بھی آج نیت کرتے ہیں غیبت کے خلاف اعلان جنگ. غیبت کے خلاف اعلان جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین. دفن ہونے کو مل جائے 2 غز زمین. دفن ہونے کو مل جائے 2 غز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہے. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل.
शफीए उमम लाज रखना तुम्हीं है शफीए उमम लाज रखना तुम्हीं तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम फिर बुला लो मदीने में आतार को ये तड़पते हैं दरबा के दीदार को फिर बुला लो मदीने में आतार को ये तड़पते हैं दरबा के दीदार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम गौसे आज़म इमामों तो कावनों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सला तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जिस रज़ा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम जिस रज़ा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों इमामे सजे फैज़ से जिनके लाखों इमामे सजे मेरे शेख तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम